اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین مقدس پر جن کا نام اسم گرامی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کے رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں، اس روئے زمین میں اللہ کے آخری نبی، آخری پیغمبر، آخری رسول بنا کر مبعوث کیے گئے تاکہ لوگوں کو گمراہیوں سے نکال کر، فحش اور منکر چیزوں سے نکال کر اچھائی کی طرف لے آئے۔ محترم سامعین، محترم بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، جو آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، تلاوت کی گئی ہے، اور اس آیت سے آپ کو پتہ بھی چل گیا ہوگا کہ کس موضوع پر میں آپ لوگوں کے سامنے خطاب کروں۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، الہ العالمین، اے پاک پروردگار عالم، تو ہمیں حق بولنے، حق بیان کرنے اور ان پر عمل کرنے کی بھی پوری توفیق دے۔ آمین۔ اور جو موضوع ہے وہ ہے توکل علی اللہ۔ توکل علی اللہ کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اور توکل کس سے کہتے ہیں؟ اور توکل کیسے کریں؟ اور کن حالات میں کریں؟ اور توکل کرے تو کب کریں؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر نقشہ کھینچا اور توکل کرنے والوں کو اعلان کر دیا ہے، فرما دیا ہے کہ توکل کرنے سے پہلے ہمیں حکم دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالی، وَصَابِرُونَ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ تم باہم آپس میں مشورہ کر لو، کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اپنے تمام معاملات میں، تمام ضروریات میں، مثلا ہماری لڑکی کی شادی ہونا ہے، رشتہ آیا ہوا ہے، اچھے گھر سے رشتہ آیا ہے، اپنے گھر میں اپنے پاپا کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بھتیجے کو، گاؤں کے محلے کے معتد لوگوں کو سب کو بیٹھا لو اور کہو کہ ہماری لڑکی فلاں لڑکے کے ساتھ نکاح کا پیغام آیا ہے، آپ کی رائے کیا ہے، آپ کا مشورہ کیا ہے؟ اور جب ان پر پوری پختہ ارادہ کر لو گے، عزم مصمم ہو جاؤ گے، تب اللہ کی ذات پر توکل کرنا، تب اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا۔ رشتہ آیا ہوا ہے، اچھا، میں تمہاری لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، ہاں ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، ٹھیک ہے تیار ہوں تمہارے لیے میری لڑکی نکاح۔ بیوی نے کہا کسی سے مشورہ نہیں کی، کسی سے پوچھے نہیں، اللہ کی ذات پر توکل ہے، بھروسہ۔ کتنی بڑی بیوقوفی کی بات ہے۔ قرآن کریم خود بتلا رہے ہیں کہ پہلے کوئی بھی کام کرو، ان سے پہلے تم رائے مشورہ لے لو، تحقیق کر لو، اور جب اس پر عزم مصمم ہو جاؤ، پختہ ارادہ کر لو، تب اللہ کی ذات پر توکل کرو۔ اور توکل کرنے والے کے معاملے میں کیا فرمایا؟ ان اللہ یحب المتوکلین۔ توکل کرنے والوں کو، بھروسہ کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے، ان سے پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ آئیے توکل کی ایک مثال ہم دیکھتے ہیں۔ جامع ترمذی قیامت کا چیپٹر ہے، ابواب القیامہ، اس میں ایک حدیث آئی ہے
اور اس حدیث کا راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے۔ کسی صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سفر میں نکلتا ہوں تو مجھے وادی اور جنگل سے مجھے نکلنا پڑتا ہے، کسی جنگل سے مجھے گزرنا پڑتا ہے، میرے ساتھ اونٹ بھی ہوا کرتے ہیں اور میں اس جنگل سے آگے جا نہیں سکتے ہیں، پرخطر راستہ ہے، ہمیں ڈر ہے، ہمیں خوف ہے، اے اللہ کے نبی مجھے اس جنگل میں رکنا پڑتا ہے، مجھے اس جنگل میں قیام کرنا پڑتا ہے، آقلوہا وتوکلوا، اے اللہ کے نبی کیا میں اس اونٹنی کو پہلے باندھ دوں اس کے بعد اللہ کی ذات پر توکل کروں، یا او اطلقوہا وتوکلوا، یا میں اس اونٹنی کو چھوڑ دوں اس کے بعد اللہ کی ذات پر توکل کروں؟ میں سونا چاہتا ہوں، میں آرام کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے ساتھ میری اونٹنی ہے کہ اس اونٹنی کے ساتھ میرا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ آقلوہا وتوکلوا، یا میں اس اونٹنی کو پہلے باندھ دوں اس کے بعد توکل کروں اللہ کی ذات پر، یا او اطلقوہا وتوکلوا، یا میں اس اونٹنی کو چھوڑ دوں، کھلا ہوا چھوڑ دوں اس کے بعد میں اللہ کی ذات پر توکل کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، فرمایا چھوڑ کے بھروسہ کرو گے، چھوڑ کے توکل کرو گے، تمہیں مل جائے گی وہ اونٹنی تمہیں مل جائے گی۔ سو کر صبح کو اٹھے دیکھ کر کے گائے، یہ کون سا توکل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اقلعھا وتوکل، پہلے باندھ لو اس اونٹنی کو، پہلے انتظام کرو، پہلے ان کی حفاظت کرو، تب اللہ کی ذات پر توکل کرو، تب اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، کوئی بھی کام کرو ان سے پہلے تم سوچ لیا کرو، آپس میں جو ہے مشورہ کر لو، رائے کر لو، اس کے بعد اللہ کی ذات پر توکل کرو، بھروسہ کرو۔ آئیے قرآن کی دوسری آیت ہم دیکھتے ہیں، ابھی صرف قرآن کی آیت، اس کے بعد میں حدیث اور واقعات بیان کریں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا، جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ ان کے لیے نکلنے کے لیے جگہ بنا دے گا، ان کے لیے سبیل نکال دے گا، ان کے لیے راستہ نکال دے گا۔ جو اللہ سے ڈرے گا، جو تقوی اختیار کرے گا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دے گا، اور ایسی جگہ سے اس کو روزی دے گا جہاں بندے کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا ہے کہ میرے پاس کس طرح سے روزی پہنچ گئی ہے۔ اللہ نے آپ کو نہیں کہا کہ ڈائریکٹ تم اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، ڈائریکٹ توکل کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توکل کرنے سے پہلے، بھروسہ کرنے سے پہلے ہمیں دو فائدے بتائے ہیں، دو فائدے، اور دو فائدہ کیا ہے؟ تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، اللہ سے خوف کھائے گا، ان کے لیے نکلنے کے لیے راستہ نکال دے گا، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سبیل نکال دے گا۔ اور دوسری کیا ہے؟ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دے گا، اور ایسی جگہ سے اس کو روزی دے گا جہاں بندے کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور آگے کے جملے دیکھیے، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لے، جو اللہ کی ذات پر توکل کر لے، اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ فَهُوَ حَسْبُهُ، کافی ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کر لے، توکل کر لے، اللہ ان کے لیے فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں بھروسہ کی ایک جیتی جاگتی مثال دیکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک سائل، ایک مسکین، ایک فقیر انسان آتا ہے،
اور کہتے ہیں کیا شیئا للہ، اللہ کے نام پر کچھ مجھے مرحمت فرما۔ حضرت علی اپنے بیٹے حسن سے کہتے ہیں اے میرے پیارے بیٹے، دیکھو تمہارے نانا کا حکم ہے جب کوئی فقیر آئے، کوئی مسکین آئے تو اس کو خالی ہاتھ مت جانے دو، اس کے ہاتھ میں کچھ دے دو۔ اے میرے بیٹے، جاؤ اور فاطمہ سے کہو کہ گھر میں کچھ ہے تو دے دے۔ حسن اپنی ماں سے جا کے کہتے ہیں کہ گھر میں کچھ سامان ہے، کچھ پیسے دے دو۔ فاطمہ نے جواب بھیجا کہ بیٹے، گھر میں صرف 6 درہم پیسے ہیں، 6 درہم روپیے ہیں، ان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، رات کا کھانا بھی بننا ہے اور گھر میں بہت ساری ضروریات کام ہوا کرتے ہیں، سب باقی ہیں۔ اپنے والد سے کہتے ہیں ابو، ماں نے ایسا ایسا کہا ہے کہ گھر میں 6 درہم پیسے ہیں، ان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، رات کا کھانا بھی بننا ہے اور بہت سی کام ہوا کرتے وہ بھی باقی ہے۔ کہا جاؤ اور 6 درہم کو لے کر کے آ جاؤ۔ 6 درہم کو لے کر کے آ گئے اور علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دے دیے اور کہا اے بیٹے، یہ 6 درہم پر، یہ 6 روپیے پر تمہاری ماں اتنا بھروسہ کر رہی ہے، اور جو سب کچھ دینے والی ذات ہے، جو سب کچھ دینے والی ذات جو اللہ کی ذات ہے، ان پر بھروسہ تمہاری ماں کیوں نہیں کر رہی ہے؟ یہ 6 درہم پر اتنا بھروسہ کر رہی ہے تمہاری ماں، اور جو سب کچھ دینے والی ذات ہے اللہ کی ذات پر تمہاری ماں بھروسہ نہیں کر رہی ہے۔ اس 6 درہم کو لینے کے بعد اس فقیر کو اس مسکین کے ہاتھ میں دے دیے اور وہ دعا دیتا ہوا چلا گیا۔ اب علی رضی اللہ عنہ کے پاس پورا دن پڑا ہوا ہے، پوری رات ہے، رات کا بھی کھانا بننا ہے، رات میں کھانا بھی بننا ہے اور بھی کام ہے۔ اب علی رضی اللہ عنہ اب تو گھر میں بیٹھے نہیں رہیں گے، ان کے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں ہے، رات میں کھانا بھی کھانا ہے، چلو اپنے مقصد کے لیے وہ نکل جاتے ہیں، اپنے مقصد کے لیے وہ نکل جاتے ہیں گھر سے۔ دیکھتے ہیں ایک انسان، ایک یہودی انسان، ایک شخص اونٹ بیچ رہا ہے، اس اونٹ کو قیمت لگانے لگے۔ کہا علی، اگر نقد لیتے ہو، اگر نقد لیتے ہو کہ 120 درہم، اگر قرض کے طور پر لیتے ہو، اگر ادھار کے طور پر لیتے ہو تو 140 درہم۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے پاس تو نقد لینے کا ہے نہیں، مجھے تو قرض کے طور پر لینا ہے۔ اس اونٹ کو 140 درہم میں علی رضی اللہ عنہ نے خرید لیے اور 5 دن کا ٹائم لے لیے، 5 دن کا وقت لے لیے۔ جب تک اس کو ہم بیچیں گے نہیں، اس پہ پروفٹ نہیں ہوگا، ہم کیسے آپ کو قرضہ چکا سکتے ہیں، کیسے ہم آپ کو دے سکتے ہیں؟ علی رضی اللہ عنہ نے 140 درہم میں اس اونٹ کو خرید لیے اور خریدنے کے بعد یہودیوں گھر چلے جاتا ہے۔ اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ اپنے سبزی منڈی کے بازار میں چلے جاتے ہیں، سبزی مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں، منڈی میں اونٹ کے بازار میں چلے جاتے ہیں، اور اس اونٹ کی خوبصورتی اور تندرستی کو دیکھ کر ہر انسان خریدنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ اس اونٹ کی نیلامی لگنے لگی ہے، اس اونٹ کی خوبصورتی کو دیکھ کر ہر انسان تیار ہو گیا ہے۔ 100 درہم سے قیمت شروع ہوتا ہے، لگتے 200 درہم کی آخری بولی نکلتی ہے، اور جس کی زبان سے 200 درہم کی بولی نکلتی تھی اور بولی نکلتی ہے، اسی انسان کو دے دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں۔ 200 درہم جس کی زبان سے، جس کی منہ سے بولی نکلی، اسی آدمی کو فروخت کر دیے، بیچ دیے۔ اور بیچنے کے بعد علی رضی اللہ عنہ اس یہودی کے انسان شخص کے گھر پہنچ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں اور 140 درہم دے دیتے ہیں۔
وہ یہودی انسان کہتے ہیں اے علی آپ نے تو 5 دن کا وقت لیا ہے، آپ نے تو 5 دن کا ٹائم لیا ہے، ابھی تو میں نے 5 دن ہونے بھی نہیں پایا ہے اور آپ نے تو آج مجھے پیسے دے رہے ہیں۔ آج ہمارے یہاں ایسا ہے اگر ہم پیسے لے لیتے ہیں کسی سے اور ہم نے 15 دن کا ٹائم دیا ہے اور آپ کے پاس اگر 10 ہی دن میں انتظام ہو جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں ابھی تو 5 دن باقی ہیں ان کو دینے کے لیے، چلو اور کچھ مال لے لیتے ہیں، ان سے نفع کر لیتے ہیں۔ ان کے یہاں وہ سسٹم نہیں تھا، آج ہی ہوا تو آج ہی ہم دے دیں گے، ہم کیوں رکھیں گے؟ علی رضی اللہ عنہ اس کو 140 درہم دے دیتے ہیں، اس کے بعد گھر آتے ہیں، گھر آنے کے بعد کہتے ہیں فاطمہ کہاں ہے؟ فاطمہ نکل کر کے آئے، میں یہاں ہوں، کر لو یہ 60 درہم۔ میرے پیارے ساتھیوں 60 درہم کو حضرت علی کے ہاتھ سے فاطمہ کو دے دینا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے اگر لڑکی صحیح ہے، اگر لڑکی گھر صحیح ڈھنگ سے چلا سکتی ہے، وہ صحیح طریقے سے گھر چلا رہی ہے، وہ فضول خرچی نہیں کر رہی ہے، تو آپ پورے دن بھر کی کمائی، پورے ہفتے کی کمائی، پورے مہینے کی کمائی، پورے سال کی کمائی اپنی بیوی کو سونپ سکتے ہیں۔ اگر بیوی گھر کے مزاج کو دیکھ کر وہ صحیح ڈھنگ سے چلا سکتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں آج ہی عورتیں سوال کرنے لگیں گے کہ حضرت علی اپنی بیوی کو پیسے دیتے تھے، اپنے بیوی کے ہاتھ میں وہ تھما دیتے تھے، دے دیتے تھے، آج تو پھر لوری کے لیے بھی نہیں دیتے ہیں، آج تو ہمیں پونس اور کریم کے لیے بھی نہیں دیتے ہیں، چوڑیوں کے لیے بھی نہیں دیتے ہیں۔ اس لیے میں نے ایک بات کہی ہے، اگر آپ کو آپ کی بیوی پر اعتماد ہے، بھروسہ ہے، توکل ہے کہ نہیں میری بیوی گھر چلانے میں اچھی ہے، فضول خرچ نہیں کرتی ہے، تو آپ دے سکتے ہیں، آپ بھروسہ کر سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں فاطمہ کہتی ہے اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر علی، آپ تو 6 درہم لے کر نکلے تھے، آپ تو 6 درہم لے کر گئے تھے، یہ 60 درہم کہاں سے آ گیا ہے؟ یہ 60 درہم کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ علی رضی اللہ عنہ کہتے کیا آپ نے قرآن کو نہیں پڑھا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو تقوی اختیار کرے گا، جو اللہ سے ڈرے گا، جو اللہ سے خوف کھائے گا، اللہ ان کے لیے نکلنے کے لیے جگہ بنا دے گا، اللہ ان کے لیے سبیل نکال دے گا، اللہ ان کے لیے راستہ نکال دے گا، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دے گا، ایسی جگہ سے اس کو روزی پہنچے گا جہاں بندے کا وہم و گمان بھی نہیں سوچ سکتا ہے۔ اے میری پیاری بیوی، ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم 6 روپیہ دیں گے اللہ کے راستے میں تو ہمیں 60 آ جائے گا، یہ تو مجھے دنیا ہی میں مل گیا ہے، آخرت میں تو باقی ہے، ہمارے نام اعمال میں تو لکھ لیا گیا ہے، ہمارے نام اعمال میں ہمارے رجسٹر میں تو لکھ لیا گیا ہے، ہمیں تو دنیا ہی میں ہمیں یہ 6 کے بدلے میں 60 مل گیا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے اگر آپ 1 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، اگر 1 روپیہ اگر اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں تو اللہ 10 کے مقابلہ میں آپ کے ثواب دیتا ہے، 10 نیکیوں کے برابر آپ کو ثواب دیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں اللہ کی ذات پر توکل کیے ہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کیے ہیں، اور وہ اللہ کے نام، اللہ کو توکل کر کے بھروسہ کر کے اللہ کے نام میں وہ 6 روپیے دے دیے ہیں۔ اے میری پیاری بیوی، یہ 6 کے بدلے میں تو ہمیں 60 مل گیا ہے، کہ یہ تو دنیا ہی میں ہمیں مل ہی گیا ہے، لیکن ابھی آخرت میں باقی ہے۔ اسی لیے میرے پیارے ساتھیوں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے توکل کیا، تدبیر بھی کی ہے، بھروسہ بھی کی ہے، تقوی بھی اختیار کی ہے، اور اللہ کے راستے میں وہ خیرات کر دیے ہیں، اللہ کے راستے میں وہ دے دیے ہیں۔ اس لیے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو اللہ سے ڈرے گا، جو اللہ سے خوف کھائے گا، اللہ ان کے لیے نکلنے کے لیے جگہ بنا دے گا، اور ایسی جگہ سے رزق دے گا، ایسی جگہ سے اس کو روزی پہنچے گا جہاں بندے کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لے
اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ تو اس آیت کو توکل اور تقویٰ دونوں کو ایک ہی ساتھ بیان کیا ہے، کیونکہ جو توکل اور تقویٰ جو چیز ہے نا یہ دونوں ایک ہی ساتھ بیان کیا ہے، کیونکہ جو تقویٰ اختیار کرے گا اس کو غیب سے مدد ملے گی، اس کی روزی روٹی میں غیب سے برکت ہوگی۔ میرے پیارے ساتھیوں، جی ایس ٹی لاگو ہونے کے بعد دیکھیے کتنے لوگ پریشان ہیں، جی ایس ٹی لاگو ہونے کے بعد کتنے لوگ پریشان ہیں۔ ٹرین میں سفر کرو وہ بھی لوگ پریشان ہیں، جس نے کمل کا پھول کھلایا، جس نے ووٹ میں کمل کا پھول کھلایا، غلطی کا احساس انہیں بھی ہے لیکن وہ دبے کھول کر کہہ نہیں پا رہے ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، توکل اور تقویٰ، توکل جہاں ہوگا وہ تقویٰ ہونا چاہیے اور تقویٰ جہاں ہوگا وہاں توکل بھی ہونا چاہیے۔ اسی لیے کہا ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لے اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ توکل اور تقویٰ، توکل جہاں ہوگا وہاں پہ تقویٰ لازم ہے، ضروری ہے، اور تقویٰ جہاں ہوگا وہاں پہ توکل لازم ہے، ضروری ہے۔ جس طرح موبائل، آپ موبائل دیکھیں، موبائل آپ کے پاس 50,000 کا موبائل ہے، ایپل موبائل ہے، اینڈرائڈ موبائل ہے، آپ کے پاس 50,000 قیمت ہے، لیکن اس موبائل کے اندر اگر 10 روپے والی سم نہیں پڑی ہوئی تو وہ بیکار ہے، وہ موبائل بیکار ہے۔ اور اگر آپ کے پاس سم ہے لیکن 1,00,000 کا سم ہے، اگر آپ کے پاس کوئی بات کرنے کے لیے موبائل نہیں ہے تو وہ سم آپ کا 1,00,000 بیکار ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، جہاں موبائل ہوگا وہاں پہ سم بھی ہونا چاہیے اور جہاں سم ہوگا وہاں اس کو موبائل بھی ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تقویٰ توکل کو دونوں کو بیان کیا ہے اور اس کو قرآن کریم میں بھی لایا ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر جن لوگوں نے ایمان لائے ہیں، یہاں جن کے پاس ایمان اور عمل صالح کو دونوں ایک ہی ساتھ بیان کیا ہے۔ ایمان ہے، عمل صالح نہیں تو بیکار ہے، عمل صالح تو ہے لیکن ایمان نہیں پھر بھی خدشہ ہے، ایمان ہے عمل صالح نہیں تو پھر بھی خدشہ ہے، اور عمل صالح ہے لیکن ایمان نہیں پھر بھی خدشہ ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، دونوں کو لازم اور مطلوب ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ توکل اور تقویٰ یہ تھا۔ آئیے تیسری آیت دیکھتے ہیں، تیسری آیت کو صرف ترجمہ کر کے اپنا خطبہ ہم سمیٹ لیں گے۔ آئیے تیسری آیت ہم دیکھتے ہیں، قرآن کی تیسری آیت۔ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ الضُّرِّ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ بِرَحْمَةٍ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ قرآن کریم کی آیت اس پر غور کیجیے، قرآن کریم کو اس آیت پر مد نظر رکھیے۔ قل، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، اے نبی آپ فرما دیجئے، اے نبی آپ دنیا والوں سے پوچھ لیجئے، افرأیتم تمہارا کیا خیال ہے، افرأیتم تمہارا کیا خیال ہے، تمہارا کیا وچار دھارا ہے، جن کے بارے میں افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا پاٹ کرتے ہو، جن کو تم چھوڑ کر اللہ کو چھوڑ کر تم دوسرے کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہو، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، تمہارا کیا گمان ہے، تمہارا کیا وچار دھارا ہے؟ ما تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر تم دوسرے کو پکارتے ہو، دوسرے کو معبود اور حاضر روا اور مشکل گسا سمجھتے ہو، کیا خیال ہے ان کے بارے میں؟ ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات الضر، اگر اللہ مجھے اگر نقصان پہنچانا چاہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، اپنے بارے میں کہ اگر اللہ کوئی مجھے نقصان پہنچانا چاہے، مصیبت
اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ اگر مصیبت دینا چاہے، کوئی تکلیف ہمیں دینا چاہے، نازل کرنا چاہے، تو کوئی ہے جو اس مصیبت سے ہمیں روک لے، اس مصیبت سے ہمیں بچا لے؟ بلاؤ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر تم پکار رہے ہو، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کے سامنے ہاتھ کرو مشکل کشا سمجھتے ہو، جو اللہ کے سوا دوسرے کے سامنے بیٹا بیٹی مانگتے ہو، بلاؤ ان کو۔ کہاں چلے گئے وہ؟ بلاؤ ان کو کہ اللہ اگر مصیبت دینا چاہیے تو اس مصیبت کو ہٹا لے، دور کر لے۔ آئیے دوسری سوال دیکھتے ہیں، او ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات او ارادنی برحمت هل هن ممسکات برحمت، اور اگر اللہ مجھے اگر کوئی نفع پہنچانا چاہے، اگر اللہ مجھے رحمت دینا چاہے، رحمت نازل کرنا چاہے، تو کوئی ہے کہ جو اس رحمت سے ہمیں چھین لے؟ اگر اللہ آپ کو رحمت دینا چاہے، کوئی نفع پہنچانا چاہے، تو کوئی شخص ہے جو اس نفع کو، اس فائدہ کو روک لے؟ اور آگے کیا فرمایا؟ قل حسبی اللہ۔ جب مصیبت کو ہٹا نہیں سکتے ہیں، جب مصیبت کو وہ دور نہیں کر سکتے ہیں، اور جب رحمت کو چھین نہیں سکتے ہیں، وہ لے نہیں سکتے، تو قل حسبی اللہ، کہو میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، اور علیہ یتوکل المتوکلون، اور بھروسہ کرنے والے تو اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں دوسرے معبود کے پاس جانا نہیں ہے، کسی کے سامنے ہمیں ماتھا نہیں ٹیکنا ہے، کسی تو اللہ کے علاوہ چھوڑ کر کسی دوسرے کے ساتھ ہم معبود نہیں تسلیم کر لینا ہے، معبود نہیں مان لینا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب وہ نفع کو چھین نہیں سکتے ہیں، نفع کو لے نہیں سکتے ہیں، اور جب جو رحمت نازل کرنا چاہے، رحمت کو بھی وہ چھین نہیں سکتے ہیں، تو قل حسبی اللہ، جو ہمارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والے تو اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہے توکل۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین، اے پاک پروردگار عالم، تو ہم سب کو تقویٰ اختیار کرنے کی اور اللہ سے خوف کھانے کی بھی توفیق دے۔ اے اللہ، ہمارے جو پریشانیاں ہیں، جو مصیبت ہے، اور جو ہمارے ملک میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے، یہ اللہ اس بیماری سے بھی ہمیں اور آپ کو صحیح سلامت رکھے۔ اے اللہ، ہماری روزی روٹی میں حلال رزق میں برکت دے۔ اے اللہ، ہمیں صرف اللہ کی ذات پر ہی کامل اور توکل اور بھروسہ رکھنے کی بھی توفیق دے۔ اے اللہ، ہمیں اور آپ کو صرف اور صرف اللہ کے علاوہ کسی دوسرے معبود اور دوسرے کو مشکل کشا اور حاجت روا نہیں سمجھنے کی بھی توفیق